کلام آغاز کر رہا ہوں جس مہینے میں جتنا بڑا ادیب آدمی ہے، ابھی میں نے وہاں کا 10-15 منٹ پڑھوں گا، اسی کلام کو لے کے بات 1.25 گھنٹے تک چلی ہے۔ میں آغاز کر رہا ہوں جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ آپ نے ذرا کہہ دینا میرے ساتھ کیا بات ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، تھوڑی سی کو کم کیجئے ایک آدھا پوائنٹ، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ نہیں ابھی تو وہ والی کیا بات ہے ہی نہیں۔ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ اب میں 6 بند ہیں، اگر آپ ایسے، میں صرف آپ کے لیے آیا، ان صدائے حسان کے جوانوں کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو ہی ہدیہ کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب آپ ذرا سنیے گا، جس مہینے میں، آپ نے صرف کہنا ردیف دورانی کیا بات ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے، کچھ لوگ جج بن کے بیٹھے ہیں، بھائی جان یہ عاشق بن کے بیٹھیں گے، کلام سمجھ آئے گا۔ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ پہلا شعر ہدیہ کر رہا ہوں۔ عرش کرسی لوح و قلم آسمان و زمین، عرش کرسی لوح و قلم آسمان و زمین، سب خدا نے بنائے اسی عرق سے، او خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کے پسینے کی چس آ جائے ذرا بولو، وہ جو مجھے اور آپ کو پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، کملی والے کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ حضور والا حضور سوئے ہوئے ہیں، حضور بستر استراحت پہ ہے، حضور کے جسم اطہر پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہیں۔ دیوانہ تڑپے گا، سلیم حضور کے پسینہ مبارک کے قطرات کو ایک شیشی میں جمع کر رہی ہے۔ حضور اٹھتے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں۔ سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے پسینے کے قطرات کو ایک شیشی میں جمع کر رہی ہو۔ سلیم ایسا کس لیے کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میرے بچوں کی جب شادی ہوگی، میرے بچوں کی جب شادی ہوگی، میں انہیں بطور خوشبو کے آپ کا پسینہ دوں گی۔ یا رسول اللہ، دنیا کے کسی مشق میں آپ مجھے سنتے رہتے ہو، میں ادھر اچھا کم بڑا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، دنیا کے کسی مشق میں، دنیا کے کسی انبر میں، دنیا کی کسی کستوری میں ایسی خوشبو نہیں ہے جیسی خوشبو یا رسول اللہ آپ کے پسینے میں ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، یہ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو میرے آقا کے پسینے میں رہ گئی۔ مصطفیٰ کے مشہدی صاحب آپ کا شکریہ۔ جو سادات بیٹھے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سادات سیدوں میں آپ کو شعر ہدیہ کر رہا ہوں، اگر اس سے پہلے اتنا بڑا شعر سنا ہو، جزاک اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے مجھے داد نہ دیجئے گا، میں آپ کو ایموشنل بلیک میل نہیں کر رہا، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بلیک میل کر رہا ہوں محمود بھائی، کہ آپ نے ہر حال میں مجھے داد دینی ہے، ہر حال میں بولنا ہے۔ مشہدی صاحب بازوق بندے کے لیے ہے، تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا، میرا قافیہ چیک کرنا ہے کتنا شاندار ہے، پھر اپنی داد دیکھنی ہے۔ تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا، حضور تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا، تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا۔ میں چوتھی بار پڑھ رہا ہوں، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا، کیا سکھائے تجھے، کیا پڑھائے تجھے، تیرے سینے میں دل اور دل میں قرآن ہے، اے نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے۔ تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا، تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا۔ آئیے اگر ذوق ہے تو سید سلیمان ندوی، ابو عبید بھائی دیکھئے گا، سید سلیمان ندوی خطبات مدراس ہے، کہتے ہیں اگر آپ شاگرد ہو تو روح الامی کے سامنے بیٹھنے والے پر نگاہ جماؤ، اگر آپ معلم ہو تو درسگاہ صفہ کے عظیم معلم کی رہنمائی حاصل کرو، اگر آپ شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی زندگی کا مطالعہ کرو، اگر آپ باپ ہو تو فاطمہ الزہرا کے والد ماجد کی شفقت کو سامنے رکھو، اگر آپ
آپ تاجر ہو تو عرب کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر آپ سپاہ سالار ہو تو جنگ بدر میں 313 سپاہیوں کی کمانڈ کرنے والے کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ سلیم طاہر نے پہلے مصرے سے اختلاف کیا ہے کہ تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا، شعر سنیے گا، تیرے بچوں کا خادم فرشتہ بھلا، کیا سکھائے تجھے، کیا پڑھائے تجھے، تیرے سینے میں دل اور دل میں قرآن ہے، اے نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے۔ اور سنیے گا، خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے، خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے کبریا نے بنایا اسے آئینہ جس میں توحید خود کو نظر آ گئی، اس حسین آبگینے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قاری صاحب آپ نے مصرع دہرایا، مجھے اچھا لگا، میں ایسا بھی پڑھ سکتا تھا، خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے۔ حضور اللہ کا دل چاہا میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کتنا خوبصورت ہوں۔ علماء بیٹھے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے کبریا نے بنایا اسے آئینہ جس میں توحید خود کو نظر آ گئی، اس حسین آبگینے کی۔ اس سے زیادہ مزہ آئے گا اگلے 2 اشعار پہ، ذرا ایک بار میرے ساتھ کہہ لو، کتنا شاندار قافیہ تھا، اس حسین آبگینے کی۔ آپ بھی بولو جی، بولو بولو، آپ نہیں بولے، یہ لوگ زیادہ داد دے رہے ہیں۔ اس حسین آبگینے کی کیا بات ہے، حسین آبگینے کی کیا بات ہے، بولو، اس حسین آبگینے کی کیا بات ہے۔ خود اپنے دیدار کی آرزو کے لیے کبریا نے بنایا اسے آئینہ جس میں توحید خود کو نظر آ گئی، اس حسین آبگینے کی، اس حسین آبگینے کی، اس حسین آبگینے کی کیا بات ہے۔ ذرا شعر دیکھیے گا، مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، مدفن، اگر آپ کو شعر سننا آتا ہے، اگر آپ کو داد دینی آتی ہے، سلیم طاہر وہاڑی سے آپ کو شعر آ کے ہدیہ کر رہا ہے۔ مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، مدفن، چوتھی بار پڑھ رہا ہو، مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، اس سے بہتر کہا اس کی ہمسر نہیں۔ آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں، آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں، تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، رفعت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین۔ ذرا شعر، ذرا ڈوبو تصورات کی دنیا میں۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے کسی روضے کو مخاطب کر کے کہا تھا، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میں اس قصیدے کا آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں، میں سارے ثنا خان دوستوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مدفن مصطفیٰ بن گئی جو زمین، اس سے بہتر کہاں اس سے ہمسر نہیں۔ آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں، آؤ آؤ خضرا کے گنبد سے مل کر کہیں، تیرے اندر دفینے کی کیا بات ہے۔ ذرا سنیے گا، میرا ادراک سدرہ تلک گیا، میرا ادراک سدرہ تلک گیا، میرا ادراک سدرہ تلک گیا، میں نے سنی کبریا کی صدا، میں خدا عرش پہ رہ رہا ہوں مگر مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرا ادراک سدرہ تلک گیا، میرا ادراک سدرہ تلک گیا، میں نے سنی کبریا کی صدا، میں خدا عرش پہ رہ رہا ہوں مگر مصطفیٰ کے مدینے کی۔ یار اگر ایک کلام سنا ہے پہلی بار اور مزہ آیا ہے تو ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے، مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ پھر میرے ساتھ پڑھیے، مصطفیٰ کے مدینے کی ماشاءاللہ۔ ابھی لفظ آیا مصطفیٰ اور آپ نے نعرہ بھی لگایا مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ یار کیا کہنے، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چننا۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مولانا بلال صاحب، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چنا انہیں قرآن کا وارث بنا لیا۔ ذرا اپنے علماء کے لیے کہو ذرا سبحان اللہ، اللہ ان کو سلام، ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چنا انہیں قرآن کا وارث بنا دیا۔ آئیے آپ نے نعرہ لگایا تھا مصطفیٰ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، استفاء کا معنی ہوتا ہے چننا، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ شیخ صاحب سارے نبی چنے ہوئے لیکن کسی نبی کو بھی مصطفیٰ نہیں کہا جاتا، مصطفیٰ کہا جاتا ہے تو آمنہ کے لال کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ صدائے حسان کے دوستوں، اس لیے کہ وہ جنہیں چنا تھا وہ نبی بنے، وہ جنہیں چنا تھا وہ رسول بنے، وہ جنہیں چنا تھا وہ برگزیدہ بنے، وہ جنہیں چنا تھا وہ مقتدی بنے، پھر ان سب کو جس کے لیے چنا تھا وہ مقتدا بنے، محمد مصطفیٰ بنے۔ تکبیر۔ حضرت مولانا پروفیسر سلیم طاہر صاحب، صدائے حسان پاکستان ضلع مانسرہ۔ آقا خود بھی چنے ہوئے، موضوع پہ آ رہا ہوں بھائی ذرا دیکھیے گا، آقا خود بھی اور آقا کے لیے ہر چیز بھی چنی ہوئی، بڑے یہ امت بھی چنی ہوئی ہے، آقا خود بھی چنے ہوئے، آقا کے لیے ہر وقاص بھائی آقا خود بھی چنے ہوئے، آقا کے لیے ہر چیز بھی چنی ہوئی ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے گا، اللہ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کے لیے موچی دے رہا ہو، اللہ نے تخلیق کائنات کوئی نہیں جو مزاج حرف جانتا ہو، اللہ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کے لیے حضرت آدم کو چنا ہے، اللہ نے کلیموں کی سرداری کے لیے موسیٰ کلیم کو چنا ہے، اللہ نے دوستوں کی سرداری کے لیے حضرت ابراہیم کو چنا ہے، اللہ نے بادشاہت کے لیے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے بادشاہت کے لیے حضرت یوسف کو چنا ہے، اللہ نے خوش آوازی کے لیے حضرت داؤد کو چنا ہے، اللہ نے بادشاہت کے لیے حضرت یوسف کو چنا ہے، اللہ نے معمار بیت اللہ ہونے کے لیے حضرت ابراہیم کو چنا ہے، اللہ پڑھ لیجئے، اللہ نے مزدور بیت اللہ ہونے کے لیے حضرت اسماعیل کو چنا ہے، اللہ نے دادا کے لیے عبد المطلب کو چنا ہے، اللہ نے باپ کے لیے عبداللہ کو چنا ہے، اللہ نے ماں کے لیے آمنہ کو چنا ہے، اللہ نے دائیہ کے لیے حلیمہ کو چنا ہے، اللہ نے باندیوں میں پکی بات کروں گا علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے دائیہ کے لیے حلیمہ کو چنا ہے، اللہ نے باندیوں میں ام ایمن کو چنا ہے، اللہ نے قاصدوں میں جبریل کو چنا ہے، اللہ نے سواریوں میں براق کو چنا ہے، اللہ نے محبوب کی جنت کے لیے فردوس کو چنا ہے، اللہ نے پہاڑوں میں احد پہاڑ کو چنا ہے، اللہ نے غاروں میں غار ثور کو چنا ہے، اللہ نے زبانوں میں عربی زبان کو چنا ہے، اللہ نے کتابوں میں قرآن کو چنا ہے، اللہ نے آیتوں میں آیت الکرسی کو چنا ہے، اللہ نے مقاموں میں مقام ابراہیم کو چنا ہے، اللہ نے مطافوں میں مطاف کعبہ کو چنا ہے، ہاتھ اٹھائیے گا، اللہ نے یاروں میں ابو بکر کو چنا ہے، اللہ نے دلداروں میں عمر کو چنا ہے، اللہ نے سخیوں میں عثمان کو چنا ہے، اللہ نے بہادروں میں علی المرتضیٰ کو چنا ہے، اللہ نے عاشقوں میں بلال کو چنا ہے، اللہ نے کاتبوں میں معاویہ کو چنا ہے، اللہ نے بیویوں میں خدیجہ اور عائشہ کو چنا ہے، اللہ نے بیٹیوں میں فاطمہ کو چنا ہے، اللہ نے نواسوں میں حضرت حسین کو چنا ہے، اللہ نے فقیہوں میں ابو حنیفہ کو چنا ہے، اللہ نے 1400 سال بعد رافضیت کے کفر کو بے نقاب کرنے کے لیے میرے حق نواز کو چنا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آقا خود بھی چنے